الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا راحة العاشقين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو تو میری ناشکری مت کرو۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، دونوں چیزوں کا حکم ہو گیا نا، کہ اللہ کا ذکر اور ساتھ شکر ادا کرنے کا۔ تو قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ نعمت کا شکر ادا کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا آیت نمبر 47 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، مطلب اپنے دلوں میں بھی یاد کرو اور اپنی زبانوں سے بھی یاد کرو کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ بڑی بات ہے، بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ پھر فرمایا اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اپنے اوپر کی گئی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے پھر اس سے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، بس تم اس رحمت الہی سے بھائی بن گئے۔ مطلب اس آیت میں بھی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اور اس میں جو ہے وہ محبت ڈالنے والی جو نعمت ہے، جو لڑائی جھگڑے ختم کرنا، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اعزاز ہے ہمارے اوپر۔ تو یہ جو ہمارے درمیان سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی خاص نعمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بھائی چارہ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں بنایا، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ اب یہاں انبیاء کرام کو بیان فرمایا جا رہا ہے اور دوسری امتوں کو۔ اب دوسری چیز ہوتی ہے تحدیث نعمت۔ تحدیث نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا خود بھی شکر ادا کرو اور مجلسوں میں بیٹھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس کا کیا قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب، آپ کے پروردگار نے، آپ کے رب نے، آپ کے اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا خوب چرچا کرو، خوب لوگوں کو بیان کرو۔ اب یہ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے۔ نعمت الہی کا چرچا کرنا بھی اور لوگوں کو بتانا، مجمع میں بتانا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ اکیلے میں چلو جب بیٹھو ایک دوسرے کو اللہ کا ذکر کر کے بتایا کرو، تو فرمایا مجمع میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، اعلان شکر ادا کرنا کہ اللہ باجی یہ آپ کی ذات کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ جیسے عرب لوگ بھی اس طرح کیا کرتے تھے اور بھی لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور چیز ہے کہ نعمت اور کس انداز میں ہم منا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ نعمت کس انداز میں شکر ادا کر سکتے ہیں کہ خود اللہ کی یاد کر کے، دوسرا اس کا چرچا کر کے، اور تیسرا جو ہمیں طریقہ کار بتایا گیا وہ کیا ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا ہے تو جشن منا کے، عید منا کے۔ جیسے ہم لوگ شادی کرتے ہیں تو تھوڑے سے لوگ بھی تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم تمام رشتہ داروں کو بھی بلاتے ہیں، دوست احباب کو بھی بلاتے ہیں کہ یار آج میرے گھر میں خوشی ہے، کیا میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے تو تم بھی اس میں شرکت کرو۔ اسی طرح اور کوئی نعمت ہمیں اللہ پاک زندگی، نئی زندگی عطا فرماتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو نئی زندگی ملتی ہے تو ہم اس پہ بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ کوئی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، ہم اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے کی یہ نعمت ہے کہ اس نے مجھے یہ عطا فرمائی، تو ہم اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی طرح دیکھنے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا
ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. عید کا لفظ یہاں پہ دیکھیں استعمال کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان کی نعمت نازل فرماؤ تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ دن یوم عید منایا جائے. تو ذرا غور سے دیکھیں کہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. تو انہوں نے دعا کی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے علیہ السلام نے کہ اے اللہ پاک آپ ہمیں دسترخوان عطا فرمائیں، وہ آپ کی نعمت ہے. تو ہم اس کے شکرانے میں ہر سال ہم لوگ بھی اور ہمارے جو آگے آتے رہیں گے وہ بھی ہر سال اس نعمت کا شکر ادا کریں گے. کیسے؟ عید کی طرح. عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا اور چرچا کر کے منانا. ایک ہوتا ہے انفرادی طور پہ میں اکیلا منا رہا ہوں، نہیں، ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پر منانا. کیا ہو یار تم بھی میری خوشی میں شامل ہو جو آج میں سب کے آنے پہ کھانے بناتا ہوں، سب کو پانی پلاتا ہوں، شربت پلاتا ہوں. تو میں کیا اپنے گھروں کو سجاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہوتا ہے خوشی منانے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو ذرا غور کریں کہ ایک چھوٹی سی نعمت ہے دسترخوان، اس کے عطا ہونے پر اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، کوئی عمل بھی فضول یا چھوٹا نہیں ہوتا. تو وہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میری جو امت ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اس انداز میں، تو وہ اس کو عید کہتے ہیں. تو دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں جس نعمت عظمیٰ کے صدقے سے ملی، ایون کہ انبیاء کو نبوت بھی حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملی. اللہ رب العزت نے پوری کائنات جس ہستی کا مقام و مرتبہ بلند کرنے کے لیے اور رفعنا لک ذکر کے لیے اللہ پاک نے بنا دی، تو وہ ہے میرے اور آپ کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس. تو کیوں نہ ہم حضور کی آمد پہ خوشی منائیں، کیوں نہ ہم حضور کی آمد کا چرچا کریں. بلکہ فرمائیں کہ میرے محبوب کا ذکر ہی تو میرا ذکر ہے. تو جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ درود پڑھنا وہ بھی اللہ کا بھی ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. کیسے کہ آپ شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو اس طرح کی خوشی منانے کی اور نعمت کا، اور جو نعمت الہیہ اتنی بڑی نعمت ہے اور وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے سے تمام کائنات کی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. تو اس نعمت کا ذکر کرنے کی، چرچا کرنے کی، اور اس نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس پر خوشی عید منانے کے علاوہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم یہ مناتے ہیں عید تو یہ ہم خود سے نہیں منا رہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث اس پر خوشی مناؤ. یہ خوشی منانا ان چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں کہیں بہتر ہے، کہیں بہتر ہے. اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ تم خوشی مناؤ، عید مناؤ. یہ آمد بس میرے سرکار آ گئے تو اب مجھے بس خوشیاں منانی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس چیز کو لے کے چلتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے اپنی کائنات میں خوشیاں منائیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.